بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کا شرف آج حاصل کیا گیا ہے، یہ میری اس عادت کے مطابق ہے کہ حتی الامکان میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں یا ہر دوسرے مجلس میں آیت کو بدل دیا جائے، موضوع چاہے وہی رہے لیکن آیت بدل جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ آیتیں مجالس میں سننے کا موقع ملے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کے حوالے سے کل رات کے ٹاپک یا سبجیکٹ کو آگے بڑھاؤں، دو تین مختصر گزارشات ضروری ہیں۔ نمبر ایک، کل رات کی مجلس کے آخر میں یعنی مجلس کے بعد اور دعا سے پہلے میں نے جملہ کہا تھا، وہ غلطی سے یا سلپ آف ٹنگ نہیں تھا، وہ اعلان بھی ہوا، وہ پوسٹر میں بھی موجود ہے، وہ واٹس ایپ کے اعلان میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخری دو مجالس جن میں سے ایک آنے والے کل کو یعنی ٹمارو نائٹ شب اربعین کو ہوگی اور ایک اربعین کے دن، ان دونوں مجالس میں اماری، میں غلطی سے تابوت کے بدلے اماری میں نہیں کہہ گیا، واقعاً اماری کا جلوس برآمد ہوگا اسی عزا خانے کے اسی ہال میں، الاسر اسلامک سینٹر میلبرن میں۔ اور میں نے تو اپنے اندازے سے ایک بات کہی کہ میلبرن کی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہوگا، لیکن کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا خالی میلبرن ہی نہیں، پورے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہوگا۔ پہلا اور دوسرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتانا یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید میں تابوت کہنا جا رہا تھا، غلطی سے میں اماری کہہ گیا۔ نہیں، اماری کی زیارت ہوگی، اماری کا جلوس برآمد ہوگا، اور یہ دونوں دن، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اربعین کا اماری سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اہل بیت شام سے چلے، اماریہ، کربلا پہنچے، اماریہ، مدینہ پہنچے، اماریہ، تو یہ ایک زیارت ہمارے یہاں کم از کم میں کراچی کی حد تک تو جانتا ہوں کہ ان تاریخوں میں برآمد ہوتی۔ یہ غلط فہمی تھی تو اس کی وضاحت میں نے کی۔ کل رات کی مجلس میں میرے ساتھ مسئلہ یہی ہوا تھا کہ مجلس چونکہ کرفیو کا ٹائم میلبرن میں ابھی بھی رات کے 9 بجے ہے اور اسٹل کرفیو موجود ہے، تو اس لیے ذرا سا بیان فاسٹ ہو گیا تھا، کچھ چیزیں شاید واقعاً سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہو اور کچھ چیزیں لوگ یہ سمجھے کہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی، ان میں سے ایک بات کی وضاحت تو یہ ہو گئی۔ دوسری ایک بات وضاحت تو نہیں ہے، جس انداز کے مجالس میں پڑھتا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے جیسے مجلسیں آگے بڑھتی ہیں سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جس کا ممبر پہ تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بہت ہی زیادہ پرائیویٹ یا انڈیویجول کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو میں اس وقت اگنور کرتا ہوں۔ تو ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ میلبرن میں زلزلہ آیا، اور آج ہی میں نے پاکستانی نیوز پیپر میں خبر پڑھی کہ تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 5 آدمی ہلاک ہوئے۔ تو اب یہ زلزلہ جب آ گیا، ابھی نئی بات ہے نا، لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کے لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ دو روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، زلزلے، آسمانی بجلی، اور ایک اور مسئلہ جو یہاں کم ہوتا ہے لیکن پاکستان میں بارشوں میں ہو جاتا ہے، مکان گر جانے کا،
آدمی کمرے میں سو رہا ہے, بہت تیز بارش ہوئی, پانی بہت جمع ہو گیا, چھت گر پڑی اور لوگ بیچارے شہید ہو گئے. تو ان تینوں باتوں کے لیے معصوم کی یہ حدیثیں ہیں دو الگ الگ, کہ اگر کوئی اس آیتوں کی تلاوت کرے گا تو وہ زلزلے سے بھی محفوظ رہے گا, یعنی زلزلہ آئے گا اس کے علاقے میں اس کی جان نہیں جائے گی, وہ مکان کے نیچے دب کر مرنے سے بھی محفوظ رہے گا, اور وہ آسمانی بجلی سے بھی محفوظ رہے گا. ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آدمی پڑھ سکے تو روز پڑھے, نہ پڑھ سکے تو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنے گھر میں رکھے, جیسے آیت الکرسی ہے. باقی تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے یہ دو آیتیں, ایک سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 65, اور دوسرا سورہ فاتر سورہ نمبر 34, سورہ یاسین سے ایک دو سورے پہلے, اور آیت نمبر 41. دونوں آیتوں کا خلاصہ, وقت میرے پاس آج بھی نہیں ہے, خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے. یہ آیتوں کو, دونوں آیتوں کو ملا کے, دونوں میں ایک ہی پیغام, یہ اللہ ہے جس نے آسمان کو روک لیا ہے کہ وہ زمین پہ نہ گرے, ورنہ زمین و آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا جائے, اور پھر اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. یہ آیت پڑھ سکے روز تو پڑھیں, اور نہ پڑھ سکے, جیسے آیت الکرسی روز پڑھیں تو کیا کہنا, نہ پڑھ سکے تو گھر میں لکھ کے کہیں پہ لٹکا دیں یا رکھ لیں. جو قرآن کے اندر یہ آیت چھپی ہے تو قرآن آپ کے گھر میں ہے, تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ آپ نے آیتیں لکھ کے رکھی. وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اور دوسرا یہی تین چیز, زلزلے سے محفوظ رہو گے, آسمانی بجلی تم پر نہیں گرے گی, اور مکان کے نیچے دب کے نہیں مرو گے. وہ ہے قرآن کریم کا ایک بہت ہی مشہور سورہ, سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالہا. مگر عام طریقے سے نہیں پڑھو, کہا کہ ہو سکے تو روزانہ کسی ایک نافلہ نماز میں اس سورے کی تلاوت کرو. جو لوگ نافلہ نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ کہ انا انزلنا کی تلاوت ہے, قل واللہ ہے, لیکن کسی ایک نماز میں, ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی نافلہ نماز میں. یہ الگ سے خالی سورہ پڑھ کے بیٹھنے والا عمل نہیں ہے, نافلہ نماز کا اس کو حصہ بناؤ. قال الانسان ما لہا, یہ سورہ کی آیت ہے نا, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. اور جب زلزلہ آئے گا تو انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہوا. یہ لفظ انسان, اس سے مراد کون ہے, مولا. یہ قیامت کی بات, اور یہی لفظ انسان مولا کے لیے ہے. دنیا کی بات ہے, وہ انشاءاللہ کل وہ آیت اور وہ موضوع پڑھوں گا. تو خیر, بات سے بات نکل کے ذرا لمبی بات ہو گئی, آنے والے کل کا اعلان ہو گیا. لیکن فی الحال یہ ایک چھوٹا سا عمل. سوال نمبر 3, یہ سوال نہیں ہے, یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کچھ لوگوں کے دلوں میں. میں نے اگرچہ وضاحت کی تھی, یعنی ایسی وضاحت کے اشارہ کر دیا تھا. میں نے کہا تھا 90% مراجع یہ فرماتے ہیں کہ زلزلے کی نماز اگر اس کے وقت پہ نہ پڑھی تو ساری عمر واجب رہے گی, لیکن ادا کی نیت بھی نہ کریں. ادا کیسے, زلزلہ تو ہے ہی نہیں, 5 سال پہلے آیا تھا. اور قضا کی نیت بھی نہ کرے, کیونکہ زلزلے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی. تو بغیر ادا اور قضا کی نیت کے لیکن پڑھنا. میں خود مرحوم آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں, اس لیے مجھے یہ نماز پڑھنا تھی, اور میں نے پڑھی. چاہے عین وقت پہ نہ پڑھ پاتا تو 4 گھنٹے کے بعد پڑھتا. صرف آغا سیستانی کا یہ فتویٰ تھا کہ زلزلے کی نماز اگر اپنے وقت پہ نہیں پڑھی گئی تو نماز ختم, نہ اس کی ادا ہے نہ اس کی قضا. اب ایک جملہ سن لیجئے, شاید وہ مجلس کے آخر میں جا کے اس کی تشریح مجھے کرنا پڑے, ابھی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ایک انسان کو اپنی بیوی کا اور اپنے والدین کا اور اپنی اولاد کا خرچہ اٹھانا ہے, جسے انگریزی میں شاید مینٹیننس کہتے ہیں, فقہی زبان میں نان و نفقہ. اب جملہ یہ سنیے کہ بیوی کا نان و نفقہ فجر کی نماز کی طرح ہے, اور والدین اور اولاد کا نان و نفقہ جمعے کی نماز کی طرح ہے. بڑا غور کرتے رہیے گا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے, اور یہ بہت 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 اہم جملہ ہے, کیونکہ اس کے اندر اہم ترین مسئلہ ویسٹرن کنٹریز کا چھپا ہوا ہے. خیر, لیکن میں نے کہا کہ یہ خود میری تقریر میں فی الحال جو میرے ذہن میں موضوع ہے
اس کے آخر میں آنا ہے اس مسئلے کو۔ آئیے بات کو کل رات کے موضوع سے ملا کے آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ میں واقعہ۔ اس واقعے کے اندر بہت اہم ایک مسئلہ چھپا ہوا۔ کربلا کا جہاد پرسوں دوپہر کے وقت ساری دنیا کے شیعہ، یعنی جہاں جہاں پرسوں اربعین ہے، وہ زیارت اربعین پڑھ رہے ہوں گے، اور یہاں الازہر اسلامک سینٹر میں بھی مجلس سے پہلے تقریباً 5:15 پہلے زیارت اربعین ہوگی، پھر مجلس ہوگی۔ زیارت اربعین کے ساتھ نماز ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ نماز آپ لوگ پہلے پڑھ لیں۔ جو لوگ العصر کی زیارت اربعین کو جوائن کریں گے وہ نماز پہلے پڑھ لیں، کیونکہ زیارت کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے گی۔ یا ایٹ لیسٹ وضو کر کے بیٹھے، زیارت سنیں، زیارت کے بعد 5 منٹ کا ایک گیپ دیا جائے گا، 4 منٹ کا، 2 ہی رکعت نماز تو پڑھنا۔ خیر یہ تو ایک اور اعلان ہو گیا جو مجھے آنے والی رات کو کرنا ہے، تو چلیں 2 دفعہ ہو گئے۔ زیارت اربعین میں جو مومن کی پہچان ہونے کی بنا پہ سب سے اہم زیارت، یہ جملہ ہے لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ۔ آقا حسین آپ نے کربلا کا پورا جہاد اس لیے کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے، اور اس جہالت میں حلال و حرام کا مسئلہ بھی ہے، واجبات و مستحبات کی تعلیم بھی۔ شمر بھی کربلا کے میدان میں اپنے ظلم کو ایک مسئلہ شرعی کی مدد سے ثابت کر رہا۔ بڑے سے بڑے گناہگار کے پاس بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ غلط، پھر اس کو امامت اس غلط مسئلے کی اصلاح کرتی۔ شمر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یزید میرا اولی الامر ہے، اطاعت واجب ہو گئی قرآن کے حکم کے اعتبار سے۔ تو اب حسین کے ماننے والوں کی ذمہ داری کہ وہ مقصد حسین کو اس طرح پورا کرے، اور حلال و حرام یا دین کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، تاکہ جو حسین نے اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالا ہے تو کم از کم حسین کے چاہنے والے تو جہالت سے نکل آئیں۔ اور نیکی کرنے کے لیے بھی، بھئی نیکی تو نیکی ہے نا، ایک نیک کام کرنا، نیکی کرنے کے لیے بھی آدمی کے پاس دین کی بیسک نالج ہونی چاہیے، ورنہ نیکی کرنے جائے گا گناہ مول لے گا۔ یہ واقعہ البتہ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے جو ہماری 2 دن پہلے کی گفتگو ہے ابھی رکی ہوئی ہے، 2 دن پہلے کی گفتگو رکی ہوئی ہے، جو آخری مجلس، یعنی آخری تو نہیں لیکن کل رات کے مجلس میں مزید آگے بڑھے گی، اور وہ ہے نابالغ کے کچھ مسئلے۔ وہاں بھی ایک غلط فہمی ہو گئی کہ جو میں نے یہ کہا کہ باپ بھی اپنی بچی کو گود میں نہ بٹھائے، وہ واجبات و حرام کا مسئلہ نہیں تھا، وہ مسئلہ احتیاط کا تھا۔ اور چونکہ ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھا ہوں اس لیے یہ مسئلہ میں نے بتایا۔ یہاں باپ اور بیٹی اس حوالے سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور میں تو دیکھ رہا ہوں 20 سال بعد کا ماحول، جو میرا موضوع ہے فارورڈ تھنکنگ۔ آج کے مومن کو دیکھ کے کوئی تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ باپ اور یہ بیٹی کتنا پاکیزہ رشتہ۔ آپ جا کے ذرا دیکھیے، یہ یہاں کے پرانے باشندے رہنے والے ہیں، یہ پاکیزہ رشتہ بھی اتنا گندا بن گیا۔ اور باپ اور بیٹی کے علاوہ باقی جو پاکیزہ رشتے، وہ پاکستان میں بھی آپ کو سارے واقعات اسی سے ریلیٹڈ ملیں گے، چاہے وہ ماموں بھانجے کا رشتہ ہو، چاہے وہ چچا بھتیجے کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو۔ ممبر پہ میں اپنی زبان کھولنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں بھی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی پاکیزہ رشتہ بھی ہے، ویسٹرن کنٹریز میں 50 سال سے جا رہا ہوں، 45 سال سے 2 جنریشن میں نے دیکھی، پاکیزگی کو نجاست میں بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایسے گھروں میں جو نماز شب کے پابند تھے اور اسٹل ہیں، مگر وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ۔ تو اس لیے یہ اسلام نے ایک احتیاط بتائی، اور وہ احتیاط جو کل کی مجلس میں ایک جملہ آیا تھا۔ بہت ساری چیزیں اسلام اس لیے بتاتا کہ یہ عمل کرنے والے پہ اسلام کو شک نہیں ہے، سامنے والے پہ شک ہے۔ عورت کو حجاب اس لیے نہیں کرایا کہ عورت کی نیت پہ شک ہے، شک ہے اسلام کو مرد کی نیت پہ۔ اور یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں آگے بڑھے گی، لیکن پہلے یہ جو بات میں کہتے کہتے رک گیا اس کو مکمل کروں۔
اور پھر جو واقعہ بتانا ہے وہ بتاؤں اور اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. نابالغ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی تھی, بچوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی. آج شیخ صفدر رضی صاحب کا ہمارے العصر کی جو ایک نرسری ہے, پھلواری ہے, گارڈن ہے جس کے اندر جو پودے لگائے گئے ہیں, اس حوالے سے آخری سیشن تھا اس 40 کا, ورنہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ تو باقاعدہ جاری رہے گا. اور اگر یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو خود کوشش کی جائے گی کہ وہ فزیکلی یہاں تشریف لا کے جو انٹریکشن انہوں نے آن لائن کیا ہے وہ براہ راست بچوں سے ہو. اس میں ایک بات جو میں نے ویسٹرن کنٹریز کے 45 سال کے تجربے کے بعد محسوس کیے وہ میں بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ غلطی کبھی نہ کریں جو یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے آسٹریلیا میں بھی. اور وہ یہ کہ بچے بچے بچے, ہر آدمی کے ذہن میں بچوں کی ٹینشن ہے, یعنی بچوں کا فیوچر کیا ہوگا, ان کا ریلیجن, ان کا مذہب کیا ہوگا. جس سے سنیے یہی بات کہہ رہا, سلوشن نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور اگر ہے سلوشن تو سلوشن کا شوق نہیں ہے, نہ اتنا ٹائم دے پاتے ہیں پیرنٹس, نہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار. لیکن جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ڈرائنگ روم میں ڈسکشن ضرور ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل کا کیا ہوگا. 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو واقعا خالی پریشان نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے, اس کے سلوشن پر وہ عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ کتنے ہیں. تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے بچے بچے بچوں کی, اس چکر میں کہیں بڑوں کو ہم نہ بلا دیں. جتنا بچوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے اتنا ہی بڑوں کے بارے میں بھی سوچنا ضروری. اور میں اس حوالے سے اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, 10-15 منٹ ہو گئے مجلس کو. جو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں ذرا کامن سینس کی بات بھی. آنے والا جو زمانہ, ابھی اس وقت میلبرن ہو یا سڈنی ہو یا آسٹریلیا ہو یا زیادہ تر نیو امیگرینٹ, یہ وہ پہلی نسل ہے جو ابھی پاکستان سے آئی ہے, جو ابھی انڈیا سے آئی ہے, جو ابھی ایسٹ افریقہ سے آئی. پورا وہ وہاں کا ماحول لے کے آئے, پورے وہاں کے خیالات لے کر آئے. کسی کو 5 سال ہوئے ہوں گے, کسی کو 8 سال ہوئے ہوں گے, کسی کو 10 سال ہوئے ہوں گے, کسی کو 15 سال. یہ سب بالکل نئے نئے لوگ, ان کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فارورڈ تھنکنگ, یہی اصل موضوع تو ہمارا یہی ہے نا, پہلے سے مستقبل کا سوچیں. یہ یاد رکھیے کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ جہاں یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا یہ گھر میں بالکل اکیلے ہوں گے. ابھی بھی آ چکا ہے لیکن پھر بھی ابھی 50-50 چل رہا. اب وہ وقت آئے گا, جیسے اب ہم لوگ باہر مجلس سے پڑھنے جاتے ہیں, میں کسی شہر کا نام نہیں لیتا ہوں ورنہ تو کوئی ہم کو مہمان بھی نہیں بنائے گا. تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ مکان کی چابی ہمیں دیتے ہیں. صبح جب ہم نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھتے ہیں, شوہر بھی گھر سے غائب ہے, بیوی بھی گھر سے غائب ہے, پورا گھر خالی پڑا, سب کچھ ہمیں کرنا ہے اس گھر میں. بڑا کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے, پرائیویسی. شام کو تھکے ہارے وہ آتے ہیں. یہ جو بچے ہیں نا ان کو یہ گھر ملے گا. اور جو مسلمانوں کے علاوہ قومیں ہیں جن کو یہ گھر ایسا جو اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, ان کے بچوں کو آپ بگڑتا ہوا بھی دیکھیے. ڈرگس میں کیوں جاتے ہیں بچے, نائٹ کلب کیوں جاتے ہیں بچے, لیکن میں بات کر رہا ہوں ان سے چھوٹے بچوں کی, بہت چھوٹے چھوٹے. اب ہوگا کیا کہ آپ کتنے ہی لیکچر دے دیں, جتنی ہماری یہاں کی بچیاں یہ سب بڑی ہو کے جاب کریں گی, اور اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی. پھر کچھ ایسے جملے میرے دماغ میں آ رہے ہیں کہ اس کو سمجھانے جاؤں گا تو یہ پورا آخری 3 مجالس کا پورا میٹر رہ جائے گا. تو خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ اس وقت کے جو یہاں کے حالات بن رہے ہیں یہ سب کام کریں گے, اور جس وجہ سے کام کریں گی اس میں شاید یہ مسئلہ ویسٹ کے لیے, اور میں تو بات میلبرن کی کروں, وہاں کے لیے یہ مسئلہ بھی شاید ختم ہو گیا کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے. یہ فتویٰ ہے انڈیا اور پاکستان میں شاید ایز اٹ از ہے. یہاں پہ شاید, میرے لفظ شاید پہ غور کیجئے گا, لیکن ہے کوئی اتنی بڑی وجہ. تو اب یہ بچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے, ان کو جو پالے گا, جو ان کا خیال کرے گا, وہ ان کا دادا دادی نانا نانی ہوں گے. وہی جو آج کے بڑے ہیں نا یہی تو دادا بنیں گے. وہ کراچی والے محلے کے دادا نہیں, جو اصلی دادا ہوتے ہیں یہی دادی بنیں گی, یہی نانا نانی بنیں گے. بچہ انہی کے پاس رہے گا.
خود ان کو دین اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنی اس نسل کو منتقل کریں. یاد رکھیے والدین غائب ہونے والے ہیں، ہوں گے، لیکن بچے سے ان کا انٹریکشن اتنا کم ہو جائے گا کہ یہی ہے جو کیا کہتے ہیں انگریزی میں گرینڈ پیرنٹس. تو ان کو دین معلوم ہونا چاہیے. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کیونکہ آپ آئے ہیں ابھی انڈیا اور پاکستان سے، آپ اس کو پرابلم ہی نہیں سمجھ رہے ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ بڑے شوق کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ مولانا آپ کو ایک خاص چیز میں دکھاؤں، یہ کہے کہ اتنے جوش کے ساتھ وہ مومن مجھے اپنے گھر لے کے گئے. یہ بات ہو رہی ہے انگلینڈ کی، شہر کا نام بھی نہیں لیتا، لندن بھی نہیں کہا میں نے، انگلینڈ کی بات ہو رہی. اور صرف 2 منٹ کا ایک کلپ دیکھا ہے. کہا مولانا آپ کو پتا ہے نا کہ وہ 3 مہینے پہلے میری ماں پاکستان سے آئی تھی، 3 مہینے رہ کے گئی. ہاں میں نے کہا مجھے معلوم. کہا دیکھی اس کا نتیجہ، چھوٹا سا بچہ تھا شاید 3 سال کا 4 سال کا. انہوں نے اس کی ریکارڈنگ مجھے دکھائی اور بڑے جوش کے ساتھ کہ جیسے وہ ایوریسٹ کو فتح کر کے آ رہے، یا چاند پہ لینڈنگ کر کے آ رہے، یا مارس کے اوپر ان کا پلین اتر چکا ہے یا راکٹ. اتنے جوش کے ساتھ صرف ایک شعر، خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد علی فاطمہ حسین و حسن. یہ بچے کو اس بوڑھی دادی نے سکھایا تھا، صرف ایک شعر. اور اس کے یعنی بچے کے باپ کی خوشی پورا نہیں سما رہا. میں نے کہا ہمارے یہاں چلتے پھرتے گلی کوچے مسجد امام باڑے گھر ہر جگہ کا بچہ ہی سیکھ جاتا ہے 2 سال میں، لیکن واقعا وہاں اتنا ہی بڑا ماحول، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے یہ شعر پڑھنے کا، نہ ماں کے پاس یہ ٹائم ہے اسے اپنے جاب پہ جانا. یہ بچیاں جو یہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، جن کو آپ اس لیے کرا رہے ہیں، وہ کس لیے کرا رہے ہیں؟ وہ گھر میں بیٹھ کے آپ کے لیے چپاتیاں نہیں پکائیں گی، ان کو پھر جاب کرنا ہوگا. اور جیسا میں نے کہا کہ جب مرجے کہے گا کہ شرن حرام بھی نہیں، تو بات تو اسی کی چلے گی نا، ہماری آپ کی تو نہیں چلے گی. یہ بڑے جو آج کل ساری توجہ بچوں پہ دے کے خود اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے فارغ سمجھ رہے ہیں. یہ الازہر اسلامک سینٹر، کتنی بار ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ فقہ کے سیمینار شروع ہو سکے، نہیں ہو پائے. کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی رکاوٹ. تو یہ ضمنی بات بیچ میں نہیں آئی ہے. یہ تربیت اولاد کے لیے اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑے گا، خود سیکھنا پڑے گا دین. اور وہ سنڈے اسکول پہ اکتفا نہ کریں. 2 گھنٹے کے لیے بچہ وہاں جا کے کیا سیکھے گا؟ ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں، لیکن جب آپ دادا بنیں گے آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا، آپ ریٹائرڈ ہوں گے اور یہ بچہ آپ کے پاس ہی آئے گا. اسی کو آپ ہی اس کو دین سکھائیں گے، بچے کا باپ نہیں سکھائے گا، بچے کی ماں نہیں سکھائے گی. یہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بہت زیادہ یہ نعرہ یہاں لگتا ہے. اب آئیے ایک مختصر واقعہ سنیے. آیت اللہ ہے سید علی شبر کا. ان کا ایک واقعہ میں نے لاسٹ سیٹرڈے کو پڑھا تھا اور اس میں بھی بہت تفصیل مجھے ابھی بیان کرنا تھی. اب خدا معلوم کل وقت ملے، لیکن آج کی مجلس تو اب نہیں. وہ واقعہ پڑھا تھا، بہن کی شادی نہیں ہونے دی اس بھائی نے. میں تمہارا تعلق کیا ہے؟ تم ایک بڑے ہو، مشورہ دے دو بس، اختیار کوئی نہیں ہے تمہارا اپنی بہن کے اوپر. خالی بہن نہیں، اس میں اور چیزیں بھی آتی ہیں. وہ واقعہ میں یاد دلا رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا ہوں. وہ والا وہی آیت اللہ سید علی شبر. چلے پھر بھی بتا دوں، یہ شاگرد ہیں آخوند کاظم خراسانی کے. یہ کتنا بڑا نام میں نے لے لیا. اور یہ شاگرد ہیں آیت اللہ حسین نائینی کے، شاید ان سے بھی بڑا نام لیا یا ان کے برابر. اور یہ شاگرد ہیں آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے. اور انہوں نے ہی سید علی شبر کو اجازت دیا، اجتہاد کی سند دی تھی، سرٹیفکیٹ. تو یہ بڑے بڑے میں نے نام لیے جس کے اوپر پورا حوزہ اس طرح سے چلتا تھا نجف کا کہ آج تک نجف کے اندر انہی کے نظریات ویوز ابھی تک چل رہے ہیں. پہلا نام جو لیا وہ آغا محسن حکیم کے استاد تھے. دوسرا نام جو لیا میں نے وہ مرحوم آغا خوئی کے استاد تھے. بڑے بڑے یہ ان کے شاگرد. یہ بتا رہے ہیں جب یہ مڈل ایج کے تھے اس وقت کا واقعہ کہ میرے ایک دوست، اب یہ جو جن بڑے بڑے مجتہدین کے میں نے نام لیے جن کے یہ شاگرد تھے، تو خالی یہی تو نہیں تھے نا، 50 60 100 200 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. تو ایک اس میں میرے دوست تھے، وہ مجھ سے پہلے مجتہد بن گئے تھے اور مرجے نہیں تھے لیکن مجتہد بن گئے تھے، جو ایکچول مجتہد. تو اب پھر وہ وقت آیا کہ ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلوایا. اب یہ ایک الگ آرگومنٹ ہے
کہ اچانک موت آنا بہتر ہے جو آج کل ہوتی ہے، اور لوگ بھی دعا کرتے ہیں وہ چلتے پھرتے موت آ جائے، یا وہ جو پہلے آتی تھی موت کے ایک ایک ہفتے بستر پہ پڑے ہیں، نزا کا عالم ہے، پھر روح نکل رہی ہے، جس میں وصیت کا وقت بھی ملتا تھا، اپنے گناہوں پہ توبہ کا وقت بھی ملتا تھا، اپنی غلطیاں معاف کرانے کا بھی وقت ملتا تھا۔ اب یہ موت بہتر ہے کہ وہ موت، لیکن آج وقت نہیں لیکن پہلے یہی ہوتا تھا، اور آخری زمانے کی ایک نشانی بتائی گئی کہ ظہور امام سے پہلے اچانک موتیں بہت ہوں گی۔ اب یہ ظہور امام کی بات تو نہیں ہے، تو 100 سال پرانا واقعہ۔ ان کے پہلے استاد آخوند کاظم خراسانی 1328 ہجری میں انتقال ہوا، اور آغا حسین نائینی کا 1935 یعنی 1355 ہجرہ میں انتقال ہوا، تو 100 سال پرانی بات۔ بیمار پڑے، آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، ایج بھی ایسی، تو بلایا انہوں نے اور کہا کہ میری آخری کچھ وصیتیں۔ اچھا، اسلام میں وصیت تو بہت اہم حکم ہے، بہت اہم حکم، اتنا اہم حکم ہے کہ وصیت کے لیے جو حدیث ہمارے پاس آئی ہے وہ ایسی حدیث ہے جو امام زمانہ کے لیے آئی ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، ہر ایک کو یاد، من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیۃ، حدیث وصیت کے لیے بھی یہی ہے۔ تو وصیت بہت اہم چیز ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن اور کورٹ پیپر اور یہ وٹنس وغیرہ تو سب آج کے مسئلے ہیں نا۔ 100 سال پہلے تو لوگ زبانی وصیت کرتے تھے، انتہائی ٹرسٹ ورتھی انسان، اور اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وصیت پہ عمل کروائے، بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کی، بالکل آخری وقت ہے، ان میں ایک وصیت یہ کی کہ میرا حج کروا دینا۔ اچھا، اب یہ تو جوانی سے دوست چلے آ رہے ہیں، نجف میں رہتے ہیں، نجف کون سا بہت بڑا شہر اس زمانے کے اعتبار سے، اور اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک چھوٹا سا سرکل۔ انہوں نے وصیت سن کے حیرت ظاہر کی، کیونکہ 100 سال پہلے دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا حج کرنا۔ آج تو حج بھی ایک قسم کے پکنک بن کے رہ گئے ہیں۔ شاید اس موضوع پر مجھ سے بہتر کوئی نہ بول سکے، فی الحال تو میرا تجربہ اتنا، لیکن پہلے زمانے کا حج واقعاً ٹف حج تھا۔ کہا یہ میرا حج کروا دینا۔ حج کروا دینے کا مطلب ہے کہ جتنا حج کا خرچہ ہے اتنا وارثوں کا حق ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یعنی آیت اللہ سید علی شبر نے دریافت کیا کہ بھئی میں تو آپ کی زندگی جانتا ہوں، میرے حساب سے آپ کی کبھی اتنی حیثیت نہیں رہی کہ آپ پر حج واجب ہو۔ اب یہ حج نماز کی طرح تو ہے نہیں کہ ہر ایک پر واجب ہے، حیثیت نہیں تو آپ پر حج واجب نہیں، پھر آپ یہ وصیت کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، دیکھیں نیکی کے لیے بھی کتنا ضروری ہے مسائل کو سمجھنا۔ یہ ہے فقہ جو لوگوں کو بہت ڈرائی بھی لگتی ہے کبھی، اور مجلس کا تو موضوع ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب فرماتے ہیں وہ مرنے والے مجتہد، کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک مکان تھا، ایک مکان تو جس میں رہ رہا ہوں، ایک دوسرا مکان بھی تھا میرے پاس، میراث میں ملا ہوگا، گفٹ ملا ہوگا، خریدا ہوگا، بہت سارے طریقے، وہ ملا تھا، اس کے اوپر جو کرایہ دار تھا وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہ مکان خالی نہیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا مکان ہے۔ تو اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ زمانہ بھی پرانا ہے اور بات بھی عالم کی ہے۔ اب آج کل تو اور بھی طریقے ہیں، کچھ گینگ وینگ ہوتے ہیں، آپ ان کو کچھ پیسے ویسے دیجئے، مکان بھی آپ کا خالی کرا دیں گے، لیکن ایک تو پرانا زمانہ، اور پھر ایک عالم کی یہ کام کرے۔ کہا کہ کورٹ میں کیس کیا۔ اب یہ جب کورٹ میں کیس گیا تو جج نے کہا، یہ ہے آٹومن امپائر، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب عراق آٹومن امپائر کا ایک پروونس تھا، وہ کیا ارطغرل جو آج کل بہت مشہور ہو گیا، وہ والی خلافت۔ چنانچہ جج نے مجھے بلایا کہ اگر آپ کو اپنا مکان چاہیے تو آئیے، آنے کے بعد ثبوت لے کر آئیے، اور بات بالکل کامن سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے سوچا کہ غیر شیعہ ہے وہ، بلکہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، اسی خلافت سے کنیکشن ملاتا ہے، یعنی غیر شیعہ۔ پھر میں ایک مجتہد، کورٹ میں جاؤں، کھڑا ہوں، اپنا موقف پیش کروں، سامنے سے وہ کچھ بولے، میں جواب دوں، گواہ لے کر آؤں، وہ میرے گواہ کو جھٹلائے، وہ میرے یہی ساری باتیں تو کورٹ میں ہوتی۔
کہا مجھے اس کے اندر ایک طرح سے اپنی ذلت و توہین محسوس ہونے لگی. کہ ایک مکان کی خاطر میں یہ ساری ذلت اور رسوائی برداشت کروں, اور بہرحال جو مکان میں بیٹھا ہوں مومن تو ہے. میں نے سوچا کہ میں یہ مکان اسی کو گفٹ کر دیتا ہوں, میں معاف کر دیتا ہوں, اسی کو دے دیتا ہوں. چنانچہ میں نے دل میں نیت کر لی یہ مکان میں اس کو دے رہا ہوں, اور کورٹ میں کہا کہ میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں, بات ختم ہو گئی. لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ مکان میرے پاس رہا, میری ملکیت تھی, سال بھر سے بھی زیادہ رہا یا اس سے بھی کم رہا, لیکن جب مکان میرے پاس آ گیا تو مجھ پر حج واجب ہو گئے. میں نے مکان پہ قبضہ نہیں لیا, میں نے اس کو بخش دیا. لیکن اگر آپ کے پاس حج کے پیسے آ جائیں اور آپ اس پیسے سے حج نہ کریں, کسی کو چیریٹی کر دیں, کسی کی مدد کر دیں, تو حج تو آپ پر آ گیا. حج پہلے آیا, جیسے ہی پیسے آپ کے پاس آئے. ہاں اگر ضرورت کا مکان ہوتا ہے الگ بات ہے, مکان تو ہے, دوسرا مکان چھوڑ دی. کہا میرے اوپر شاید حج واجب ہو گیا. چنانچہ اس وقت خیال نہیں ہوا جب میں نے اس کو مکان معاف کیا تھا. جب معاف کر دیا تب خیال آیا اب تو واپس نہیں لے سکتے. چنانچہ اب تک مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج واجب ہو تو مرنے کے بعد, پیغمبر کی حدیث ہے کہ حج واجب ہو نہ کرو تو یا یہودی مرو گے یا عیسائی مرو گے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں احتیاطاً ایک حج کروانا چاہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے کتنا کامن مسئلہ, نیکی کرنے جا رہا ہے نا. اب وہ حج کے مسائل نہیں بتا رہا, لیکن وہاں تو یہاں تک مسئلہ کہ اگر آپ کے پاس $500,000 کا مکان ہے اور آپ کا گزارا 4 لاکھ کے مکان سے ہو سکتا ہے, گزارا تو نہیں, آپ کی حیثیت 4 لاکھ کے مکان میں بھی ہے, حیثیت, ضرورت ہے حیثیت, تو آپ پر واجب ہے 5 لاکھ کا مکان بیچے, 4 لاکھ کا مکان خریدے, 1 لاکھ سے حج پہ جائیے. یہ میں نے ضمناً بات کہہ دی, ورنہ آج تو وقت پھسل کے نکل رہا. لیکن حج کو چھوڑیں, خمس آپ کی کوئی رقم ہے, ایک صاحب دبا کے بیٹھ گئے یا واپس نہیں کر رہے ہیں, آنا کانی کر رہے ہیں, آج کل آج آپ نے ایک مرتبہ سوچا مومن ہے نا, سید ہے نا, چلو اسے گفٹ کر دو, معاف کر دو. اب حج کے لیے تو بڑی رقم ہے, یہ تو ہو سکتا ہے خالی $100 ہو, آپ نے معاف کر دیا. اگر 1 سال گزر چکا تھا تو آپ کو حق نہیں تھا معاف کرنے کا, پہلے خمس دیجئے پھر معاف کیجئے. اب آپ نے جو $100 اس کو معاف کیا, اس میں 80 آپ کے تھے, 20 آپ کے تھے ہی نہیں. یہ نیکی کرنے جا رہا ہے, $100 اس نے اس کو معاف کیے. ہر آدمی کہے گا کتنا اچھا آدمی ہے, جھگڑا ختم کرانے کے لیے اس نے کوئی آرگومنٹ نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, مومنوں میں لڑائی نہ ہو, اس نے اپنا حق چھوڑ دیا. اب وہاں قبر کے اندر فرشتے گرد لے کے کھڑے کہ آئے تو صحیح ہے. میں عذاب آج کل نہیں پڑھتا ہوں, ویسے ہی بہت بدنام ہو گیا ہوں, لیکن ایک لفظ آ گیا میری زبان پہ بے اختیار. تو اب یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بہت سی باتیں. مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال ایک پریکٹیکل مثال دی تھی. ایک مومن بہت مالدار, بہت اللہ نے ان کو دیا. اب وہ یہ گھبرائے کہ میرے بزنس وغیرہ ہیں, میرے مرنے کے بعد کئی بیٹوں میں اختلاف نہ ہو. اگرچہ ان کے بیٹے بہت اچھے, میں جانتا ہوں پرسنلی. انہوں نے کہا میں اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیتا ہوں. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. وہ بیچارے بہت ہی ریگولر خمس دیتے تھے. یہ میں کوئی 1000, 2000, لاکھ, 2 لاکھ والے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ملینز کی بات کر رہا ہوں. دیتے ریگولر خمس نکلا ہوا تھا. انہوں نے آدھا ایک بیٹے کو, آدھا ایک بیٹے کو دے دی. اب وہ بیٹوں نے کہا کہ بھائی 2 چیزیں ہمارے فیور میں. نمبر 1, آلریڈی اس پہ خمس پیڈ ہے. نمبر 2, یہ ہم کو میراث میں ملا. میراث پہ خمس نہیں ہوتا, یاد رکھیے. لیکن جب میرے کانٹیکٹ میں آئے, پچھتا بھی گئے ہوں گے کیوں مولانا کے کانٹیکٹ میں آئے. میں نے کہا میراث ہوتی ہے باپ کے مرنے کے بعد, باپ نے زندگی میں دیا اس کو گفٹ کہیں گے, چاہے وہ میراث کی نیت سے دیا, میراث کے طریقے سے دیا, اسی طرح. لیکن میراث بنے گی نہیں جب تک کہ تم زندہ ہو. مولا کا معجزہ آپ سنتے ہیں نا, کھیل تماشے کے لیے لوگ لے آئے تھے ایک نوجوان کو, اگر نماز جنازہ پڑھ دیجئے. علی نے کہا میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں, اسی ہو تو مر گیا, کیونکہ زندہ کی تو نماز جنازہ نہیں. لیکن وہ تو علی تھے, ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں. تم میراث سمجھ رہے, تمہارا باپ اس کو میراث سمجھ رہا, گفٹ ہے یہ, کیونکہ ابھی زندہ ہے, زندگی میں دیا. خمس اس نے دیا, جب تمہارے پاس آ گیا, 1 سال گزرا, تم کو دوبارہ خمس دینا. اور وہ بھی میں نے آغا کوئی کا فتویٰ بتا دیا. میں نے آغا سیستانی تو کہتے ہیں سال بھی نہیں, جو آپ کی ڈیٹ آف خمس ہے 2 مہینے بعد آ رہی ہے, دوبارہ خمس دو. باپ نے جھگڑا, کتنا اچھا کام کیا, صلہ رحمی.
کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو بھائیوں میں. مجھے معلوم تھا کہ نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، اب پتہ ہی نہیں کہ نیکی کرنے جا رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر گناہ ہونے کے چانسز ہیں. اچھا رقم اتنی بڑی تھی، میں نے کہا ملینز کی بات تھی کہ میری بات پہ بھی یقین نہیں آ رہا ہے ان کو. ڈائریکٹ پھر آغا سیستانی سے جا کے وہ ملے نجف میں اور پوچھا تو آغا نے وہی کہا جو میں نے کہا. معذاللہ جملہ غلط ہو گیا، میں نے وہی بتایا تھا جو آغا کا فتویٰ تھا. تو اب یہ حج ہو، خمس ہو، میراث ہو، گفٹ ہو، قدم قدم کے اوپر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. لیکن اس سے ہمارے موضوع کا تعلق کیا؟ ہمارے موضوع کا تعلق یہ، اب سنیے تعلق، خالی مسئلے نہیں بتا رہا تھا، میں اپنا موضوع بنا رہا تھا جو بہت اہم موضوع ہے. لیکن اس کے لیے مجھے کل کے 2 جملوں کو دہرانا ہوگا. میرا مظلوم آقا سجاد، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، ہاسٹائل کراؤڈ، پورے دشمنوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اور وہاں جو خطبہ دے رہا ہے ایسا خطبہ کہ ہلا کے رکھ دیا شام کی زمین کو. زلزلہ کیا کسی زمین کو ہلائے گا جو سجاد کے خطبے نے زمین و آسمان کو ہلا کے رکھ دیا. وہ عظیم خطبہ دیا کہ میں نے کہا ایک خطبے میں 20 سال کا حاکم شام معاویہ کا سارا اثر ختم کر دیا، جو علی کا نام سننے کو تیار نہیں تھے. علی کے فضائل کو سن کر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. ایسا خطبہ دیا. میں تو بہت جلدی میں کل پڑھ رہا تھا، ٹائم نہیں تھا، لیکن کسی صحیح عربی قرأت والے کو، عرب سے ہی سنیے گا، نان عرب نہیں، وہ جو ناک میں قرأت کرتے ہیں وہ نہیں چلے گی، صحیح عرب والے کی قرأت سنیے گا. واقعا آپ عربی نہیں جانتے، آپ کا دل لرز کے رہ جائے گا. اب اس کے اندر ایک جملہ، صرف 2 جملے کہ اپنا تعارف یہاں سے شروع کرا ہے. اعطینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی. العلم والحلم، علم بھی دیا ہے، حلم بھی دیا. والسماحت والفصاحہ، فصاحت بولنے کا طریقہ بھی دیا ہے. نہج البلاغہ آج بھی لوگوں کو معجزہ نظر آتا ہے اور قیامت تک نظر آئے گا. اور سماحہ، ٹالرنس، بردباری. والشجاعت والمحبہ فی قلوب المومنین، اور ہمیں بہادری دی ہے اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی. جب ہارون نے 7ویں امام سے پوچھا تھا مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے، مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے، یہی جواب دیا تھا نا، تو جسموں کا امام ہے اور میں دلوں کا امام ہوں. تو سجاد مسجد دمشق کے اندر جو خطبہ دے رہے ہیں اس میں بھی بتا رہے والشجاعت والمحبت فی قلوب المومنین وفضلنا بسبع، 6 تحفے عطا کیے ہیں، 7 چیزوں سے ہم کو کائنات پہ فضیلت دی. بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، اللہ کا منتخب شدہ چوزن نبی وہ ہم میں سے. وَمِنَّ الصِّدِّيقُ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، صدیق اکبر علی ہم میں سے ہے. جعفر طیار جو جنت میں اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں وہ ہم میں سے. وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے. وَمِنَّ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ، کائنات کی عورتوں کی سردار وہ ہم میں سے. وَمِنَّ سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے جو 2 سردار نواسے ہیں وہ ہم میں سے. وَمِنَّ الْمَهْدِيَ الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالِ، اور وہ مہدی بھی ہم میں سے ہے جو دجال کو قتل کرے گا. 200 سال پہلے یہ خطبہ دیا جا رہا، یعنی امام زمانے کی امامت شروع ہونے سے 200 سال پہلے. اور شام کے اس بھرے مجمع کو امام مہدی یاد دلا رہے اور یہ یاد دلا رہے کہ وہ ظالموں کا خاتمہ کریں گے. لیکن ہر جگہ امام مہدی کا تذکرہ آئے گا تو ہمیشہ آئے گا وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے. اس خطبے میں سجاد نے ظلم کی بات نہیں کی، دجال کی بات کی. دجال، میں نے عرض کیا تھا کل کہ اس زمانے میں دجال یہی یزید تھا، یزید کا باپ تھا. یہ 2 in 1 تھے، یہ سفیانی بھی تھے، دجال بھی تھے. اب روایتوں میں ہے کہ آخری زمانے میں ایک سفیانی آئے گا جو صرف تلوار چلانا جانتا، حد سے زیادہ ظالم، قتل و غارت کری. اس کا ٹارگٹ صرف مومن ہوگا اور اس سے کسی سے کوئی غرض نہیں. خون کی ندیاں بہا دے گا. مسجد کوفہ میں اتنے مومنین کو شہید کرے گا کہ جب امام زمانہ مسجد کوفہ میں آئیں گے تو گھٹنوں گھٹنوں خون وہاں صحن میں کھڑا ہوگا جس سے امام گزرے گے. لیکن سفیانی میرا موضوع نہیں. اور پھر دجال. اچھا جب دجال آئے گا نا تو دجال کے ساتھ
ایک اور شخصیت بھی آئے گی، دو ایک ساتھ آئیں گے، ایک وقت میں آئیں گے۔ وہ جو دوسری شخصیت آئے گی وہ تذکرہ کل سنیے گا، بہت مختصر، کیونکہ اصل موضوع دجال کا دجال۔ اور یہ میں نے کیوں کہا کہ حاکم شام ہو کہ اس کا بیٹا یزید، یہ دونوں، کیونکہ ایک بار کسی نے پوچھا تھا معاویہ سے کہ علی کے مقابلے میں تم اتنے کامیاب کیوں ہو گئے دنیاوی کامیابی؟ اس نے کہا میرے دائیں دیکھو میرے بائیں دیکھو، دائیں دیکھا تو تلوار رکھی ہے، بائیں دیکھا تو اشرفیوں کی تھیلی رکھی۔ کہا میری کامیابی یہ، آدھے آدمیوں کو تلوار سے اپنے راستے پہ لاتا ہوں، آدھے آدمیوں کو لالچ اور پیسے سے اپنے راستے پہ لاتا ہوں۔ مولا کے پاس ان دونوں چیزوں کا گزر نہیں۔ بیعت کر کے لوگوں نے توڑ دی، علی نے ان کی گردن نہیں کاٹی، جبکہ اس زمانے کے قانون کے اعتبار سے حق تھا کہ ان کی گردن کاٹی جائے۔ اپنے لیے تلوار نہیں چلا، اور نہ کبھی اس طرح سے بیت المال سے اپنے سگے بھائی عقیل کو ایک درہم زیادہ دینے کو تیار نہیں۔ لیکن یہ معاویہ کا طریقہ، خود کہہ رہا ہے دائیں دیکھو بائیں دیکھو، آدھے اس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں، آدھے اس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور یہی یزید کا طریقہ، تلوار بھی چلا رہا ہے، عمر سعد کو رائے کا پروانہ بھی دے رہا۔ یہ آخری زمانے میں مومن کا امتحان بننے والا۔ حاکم شام کا رائٹ سائڈ دجال سفیانی کے نام سے آئے گا تلوار، اور حاکم شام کا لیفٹ سائڈ دجال کے نام سے آئے گا لالچ، ٹیمپٹیشن، بہلا کر پھسلا کر ہمارا خاتمہ کرنا۔ نہیں، سفیانی ہمیں ختم کرے گا، دجال ہمارے ایمان کو ختم کرے گا۔ سفیانی کہے گا کہ مجھے مومن زندہ چاہیے ہی نہیں ہے، حتیٰ جو مومن اس کی بات بھی ماننے کو تیار ہو جائے وہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ روایتوں میں ہے، وہ کہے گا جس کا نام علی ہے گردن اڑا دو۔ وہ علی والا کہے گا ارے میں علی کو مانتا نہیں ہوں، خالی نام میرا علی ہے، میں تو تجھی کو مانتا ہوں۔ کہ نام بھی کیوں ہے تیرا علی جیسا؟ دیٹ مینز کوئی سافٹ کارنر ہے تمہارے خاندان میں علی کے لیے، اڑا دو گردن۔ لیکن دجال یہ نہیں کرے گا، دجال کہے گا ہم زندہ رہیں لیکن اپنا ایمان ختم کر کے اس کی بات مانیں۔ جو معاویہ اور یزید کی پالیٹکس 1400 سال پہلے تھی، یہ آخری زمانے میں تبھی خاص چوتھے امام نے کہا کہ دجال کا خاتمہ کریں گے امام۔ سفیانی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ سفیانی ہمیں شہید کرے گا۔ شہادت سجاد کی بھی میراث ہے، شہادت حسین کی بھی میراث ہے، شہادت ہماری بھی میراث ہے، وہ کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں دجال کا خاتمہ ہوگا کیونکہ وہ ایمان کو ختم کرنے جائے گا۔ قرآن کی 2 آیتیں اب ترجمہ سن لیجیے، اب تو مصائب کا وقت آ گیا۔ سورہ انفال کی آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس امتحان سے کہ جب وہ امتحان اللہ لے گا، وہ ٹیسٹ، وہ ٹرائل، تو خالی ظالم اس کے لیے پیٹ میں نہیں آئیں گے، ظالم مظلوم سب اس کے اندر بہ جائیں گے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت کی یہ دعا مسلسل پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے خدا ہدایت کے بعد ہم گمراہ نہ ہونے پائے۔ یہ دجال کرے گا، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دجال کیا ٹیکٹکس استعمال کرے گا؟ بھائی کہ دجال سے بچنا ہے نا، تو دیکھنا پڑے گا وہ کس طرح سے ہمارا ایمان ختم کرے گا، وہ کیا طریقے اختیار کرے گا۔ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے نا، دیکھا جاتا ہے نا بیماری کیسے پھیلتی ہے، اس کو روکا جائے۔ دجال کا اہم ترین، اب ہمارے بزرگ بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات بتانا اور ہے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو سمجھنا اور۔ دجال کا وہ آخری وار، دجال پلاننگ سے کام کرے گا فیزز میں۔ اس کا پہلا اور دوسرا فیز جو ہے وہ کل بتاؤں گا، جو لاسٹ فیز ہے جس کے بعد مومن کا ایمان ختم ہو جائے گا، بالکل آخری، وہ ہے مال حرام کا مزہ۔ یہ جو بات ہوئی نا کہ میراث نہیں دے رہے اور مال گھر میں آ رہا، بیوی کو نانا نفقہ نہیں دے رہے اور مال گھر میں آ رہا، اور خمس نہیں دے رہے اور مال گھر میں آ رہا، اور حج نہیں کر رہے اور مال گھر میں آ رہا، یہ مال حرام کا چسکا۔ اب پہلے ایک بات کہی جاتی تھی کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت قحط ہوگا، فیمائن، کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہوگی۔ یہ تو کئی روایتوں میں ہے کہ ظہور امام سے پہلے دنیا کی 1/3 آبادی جنگوں کے نتیجے میں ماری جائے گی، اور ظہور اور پھر اس کے بعد 1/3 آبادی بھوک کی وجہ سے مرے گی۔ بھوک اور بیماری، 2 چیزیں، بھوک اور بیماری۔
रिमेनिंग 1/3 होंगे जिसमें जमाने के इमाम आएंगे। तो अब 1/3 जंगें, वो तो फिर सुफियानी का पहलू है जिसको मुझे टच ही नहीं करना। लेकिन जो दूसरा 1/3 है, भूख और बीमारी। अब ये हदीसें हम लोग सुनते थे, हमें क्या पता था कि अपनी आंखों से देखेंगे कि ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां फैलेंगी और इतनी ज्यादा उसमें कैजुअलिटीज होंगी कि हर तरफ तुम्हें कफन ही कफन नजर आएंगे। इसीलिए इमाम ने इसको कहा, यह होगी व्हाइट डेथ। एक बीमारी होती है प्लेग की या ताउन की जो चूहों से फैलती है, उसको कहते हैं ब्लैक डेथ। कहा इमाम ने कहा व्हाइट डेथ, जो कफन 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 कफन। यहां तक इमाम ने फरमाया कि अगर कोई परिंदा 70 दिन तक मुसलसल उड़ता चला जाए, 70 दिन मुसलसल, तो एक बालिश उसे जमीन नजर नहीं आई। मौला क्यों नजर नहीं आएगी? कहा कि डेड बॉडी पे डेड बॉडी पे डेड बॉडी पे डेड बॉडी इस तरह पड़ी होंगी, जमीन ही नजर नहीं आएगी। 70 दिन तक मुसलसल वो परिंदा उड़ रहा। जैसा जिन इलाकों में कोविड बहुत शिद्दत पे पहुंचा था, हालत ये थी कि मसलन अगर उसके अकीदे में मैयत को जलाना है तो जलाने की लकड़ियां नापैद हो गई, कफन देना है तो कफन का कपड़ा नापैद हो गए। इनमें से कोई चीज नहीं है, खाली उसको कफन में रखना है तो हॉस्पिटल में जो मर्जी होती है उसमें कफन रखने की जगह ना रही। सड़कों के ऊपर, फुटपाथों पर कहां की बात हो रही है? अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की। कोई इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई अफ्रीका की बात नहीं कर रहा। तो ये हदीसें हमारे सामने हैं, जहन उधर नहीं जाता। का भूख, खाने की चीजें नहीं मिलेगी। आखिरी जमाने में पैसा मसला नहीं होगा, सोना भरा हुआ है आदमी के पास, लेकिन सोना खा नहीं सकता, इससे रोटी खरीदना है, रोटी है ही नहीं मार्केट। और भूख का 1/3। जब ये मरेंगे फिर दज्जाल आएगा। अब जब दज्जाल आएगा तो पहला पैगाम ही ये देगा, मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए खाना लेके आया हूं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पता नहीं ये रिवायतें हैं कि नहीं हैं, या रिवायतों को समझाने के लिए कहा, उसके साथ रोटियों का एक ढेर होगा और फिर वो अपने कान का मैल उस पर रख के रोटी और हलवा बना बना के लोगों को देगा। लोग भूख से तड़प रहे हैं, उन्हें कानों का यही मैल कबूल है। रिवायतों में दिरहम और दीनार को कहा गया, क्या कहा गया? तुम्हारे हाथ का मैल है। अब लफ्ज मैल सुन के जरा सा हम चौंकते हैं और हमको घिन आती है और बुरा लगता। ये तो हदीस में मशहूर हदीस है कि ज़कात सादात पे हराम है, इसलिए कि वो मैल कुचैल है। जो ज़कात, जो रुपए पैसे इसमें से ज़कात निकालते हैं, ज़कात उसको पाक करती है, वो मैल कुचैल तुम्हारे घर में जमा। तो अब ये तो मोतबर हदीसों में, तो ये दौलत, लेकिन इतनी मोहब्बत है दौलत से, तो अब जिसको दौलत से इतनी मोहब्बत है, और दज्जाल उस वक्त आएगा रोटियां और हलवा लेकर जब आदमी भूख से तड़प रहा। वो स्टेज नहीं है कि जहां हराम हलाल हो जाता, लेकिन बहरहाल भूख से तड़प रहा और वो रोटियां लेके आ रहा है, मोमिन उसकी बात मान लेगा, अपना ईमान दे देगा उसको। क्योंकि उसका आखिरी जुमला वो होगा जो सूरह हश्र की 16वीं आयत है गालिबन। ये दो कभी मुझसे सुनिएगा, दो अलग अलग वाकयात मैं पढ़ तो बहुत चुका हूं। कुरान करीम में दो इंतहाई नेक आदमियों के हालात आए। मैं जो मस्जिद पढ़ रहा हूं, मेरा एड्रेस शराबियों से नहीं है, मेरा एड्रेस जुआरियों से नहीं, मेरा एड्रेस डांस और डिस्को में जाने वालों से नहीं, मेरा एड्रेस बेचारे मोमिनीन से है, नमाजी लोगों से, रमजान के अमल करने वाले, रोजे रखने वाले, दुआएं पढ़ने वाले, अज़ादारी में आने वाले, हर तल इम्कान जियारत हज उमरा करने वाले। कुरान में दो ऐसे नेक लोगों का तस्करा है जिनको अल्लाह ने वो स्टेटस दिया था जो समझिए कि नॉन मासूमी में हाईएस्ट है। नॉन मासूम अगर कोई हो तो इससे ऊंचा स्टेटस उसको मिल नहीं सकता, वो लास्ट है, यानी मुस्तजाबुद दावत। वो जिसके लिए दुआ करते हैं फौरन कबूल हो जाती है। दो ऐसे आदमी इतने नेक थे, एक बलअम बाऊरा और एक बरसीसा आबिद। एक का वाकया सूरह आराफ में आया और कुरान ने कहा मिस्लहू का मिस्लिल कल्ब, ये कुत्ता।
اتنا نیک آدمی، وہ ایک الگ واقعہ. اور دوسرا برسیسا سورہ حشر میں آیا. سورہ حشر کی آخری آیتیں ہر مومن کو تو نہیں لیکن اکثر مومنین کو یاد ہوتی ہیں، سنی ہوتی. واللہ الذی لا الہ الا هو المصور البارئ الخالق الباعث الوجود، اللہ کے نام اس سورے کی آیت. کیا آیت؟ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ ہے دجال. کہ یاد کرو وہ آدمی کا واقعہ، اس نے شیطان نے اس سے آ کر کہا اکفر، کافر بن جا، یعنی میری خدائی کو مان لے، مجھے خدا مان لے، میں تیرے مسئلے کو حل کر دوں گا. اور جب مجبور ہو کر اس مومن نے اس کی بات مان لی، شیطان بھاگا. انا انی بریء منک، ارے میرا تو تیرا کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ سے تو میں بھی ڈرتا ہوں، میں تیری کیا مدد کروں. یہی دجال میں نہیں یہی جملے کہے گا. روٹی موجود ہے، میری خدائی کو مانو. اب لفظ خدائی چاہے نہ کہے، آج مختلف ایسے ملکوں کی سٹیزنشپ لینے کے لیے، جو سٹیزنشپ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، جن ملکوں کتنی چیزوں پہ آدمی کمپرومائز کر لیتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، بے پردگی بھی اختیار کرواتا ہے، بھائی بہن کو شوہر اور بیوی بنا کے بھی شو کرتا ہے، اور کیا کیا چیزیں. کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں کافر ہوں، تو مجھے ریفیوجی چاہیے یا اسائلم. کیا یہ جرمنی بھرا پڑا ہے پکے پکے مومن نجیب الطرفین. اور یہ واقعات تو اب یہ ہے کہ دجال اسی طرح کر کے مال حرام، اور اس وقت جب ضرورت ہے مومن کو اس وقت کہے گا. مومن جس کو دولت سے محبت ہے وہ اس کی بات مان لے گا، اس کی خدائی کو تسلیم کر لے گا اور اپنا ایمان کھو بیٹھے. عمر سعد کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ حسین کے قتل پہ جانے کو راضی نہیں تھا، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب ابن زیاد نے اسے رات کو بلا کے کہا تھا کہ قتل حسین کے لیے میں تجھے لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا رہا ہوں، تو اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا، خون جاری ہو گیا. اے ابن زیاد، یہ گناہ کبیرہ مجھ سے کروا رہا، قاتل حسین کی بخشش نہیں. لیکن جب اگلی صبح ابن زیاد نے یہ پیغام دیا کہ وہ جو میں نے تجھے رائے کی گورنری لکھ کے دی ہے ادھر اب پیپر واپس کر دے، اس میں مجھے کچھ کریکشن کرنا. بے وقوف تو نہیں تھا نا، سمجھ گئے. اگلے دن آ کے ایسا جملہ کہتا کہ ہاں میں تیار ہو جانے پر، کیونکہ پوری رات میں نے غور کیا. خرج الحسین عن حدہ فوجب قتلہ بسیف جدہ. حسین اپنی حد سے نکل گئے ہیں، بس واجب ہے ان کے نانا کی تلوار سے ان کو قتل کرو. تو یہی اس کو کہتے ہیں ایمان بیچنا. اب ہم لوگ اس ایکسٹریم پہ تو نہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی اگزامپل ہے کہ جہاں آدمی فاقے کرے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن کوئی کمپرومائز ایمان پہ نہ کرے. ہے کربلا. کربلا اسی کا نام. کربلا نے اللہ نے جو بھوک اور پیاس کا امتحان لیا، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ دجال کے موقع پہ یہ امتحان مومن کو دینا. آج بھی آپ پوچھ لیجئے کسی سے، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، ماں کو تسلی نہیں ہوتی، سکون نہیں آتا، وہ سر پٹکتی ہے، لیکن جب اس کو علی اکبر کے مصائب سنائے جائیں تو ذرا دل کو تسلی اور سہارا ہوتا. کربلا، یہ بھوک اور پیاس کا امتحان، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے کہ دجال تمہیں وہیں پہ بہکائے گا. بھوک اور پیاس. باقی دو باتیں بھی بہت اہم ہیں، وہ کل آئیں. ایک تمہارے سامنے ایک رول ماڈل ہو، تمہیں پتا ہو کہ بھوکا رہ کر بھی ایمان بچایا جاتا ہے، پیاسا رہ کے بھی ایمان بچایا جاتا ہے. چنانچہ زینب و کلثوم کی بات نہیں کرتا ہوں، ان کے بارے میں تو جملہ کہنا ان کی شان میں گستاخی. حسین کے قافلے کے ننھے ننھے بچوں کو دیکھیے، پیاسے ہیں، نیچر نہیں بدلتی، پیاسے ہیں، پیاس کی فریاد کر رہے ہیں، اعلیٰ تش کہہ رہے ہیں، لیکن کسی ایک کی زبان پہ جملہ کبھی بھی نہیں آیا کہ چچا یا ماموں اس کی بات مان لیں، ہمیں پانی مل جائے.
جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو امتحان ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی انہوں نے امتحان دیا تو کیا کمال کیا، ان کو بھوک اور پیاس لگ ہی نہیں رہی تھی، اللہ نے بھوک اور پیاس ان کے فطرت سے نکال دی۔ نہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اس لیے آلاتش تڑپ رہے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں کہتے کہ چچا ان کی بات مان لیجئے، پانی۔ اچھا، وہ ابن زیاد بھی، عمر سعد بھی، میں نے کہا بے وقوف نہیں ہے، وہ ٹیمپٹیشن دیتا ہے، وہ پانی کے آفر کرتا ہے، وہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ آج بھی بیعت کرو، سارے پرابلم ختم۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کوئی امتحان دینا پڑے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے، یہاں چوائس بھی ہے، ایک بچے کی زبان پہ نہیں آیا یہ جملہ۔ اور 3 سال کی سکینہ سے لے کے 55 برس کی زینب تک آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امتحان دے رہے ہیں، یہ سامنے رکھیے گا تو دجال سے بچیں گے۔ حتیٰ جب کوفے کے بازار میں عورتوں نے زکوٰۃ دی تو وہ تک لینے سے انکار کر دیا کہ ہم اہل بیت رسالت پہ زکوٰۃ حرام۔ یعنی بار بار یہ واقعات آ رہے ہیں کہ چوائس تھی، چیزیں مل بھی رہی تھی۔ یہ جملہ تو ہے کہ جب کسی نے چادر دی تو یزیدیوں نے چادر چھین لی، یہ جملہ نہیں ہے کہ جب کسی نے زکوٰۃ دی تو یزیدیوں نے آ کے زکوٰۃ چھین لی، وہ نہیں چھینی، وہ خود زینب نے واپس کر دی، ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک بچے نے بھی نہیں کہا پھوپھی اماں اب یہ کھجور آ گئی ہے، کم از کم یہ تو ہمیں کھانے دیں۔ جب یہ رول ماڈل ہوگا آپ کے سامنے تو آپ دجال سے بچیں گے، باقی باتیں کل۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو یہ ایک رول ماڈل ہے، لیکن خود اہل بیت کے سامنے بھی کوئی رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ اتنا بڑا امتحان دے رہے ہیں کہ نہ ملائکہ دے سکتے ہیں، نہ انبیاء دے سکتے ہیں، نہ مرسلین دے سکتے ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ہے ایسا امتحان دینے والا؟ زینب نے اور زینب کے گھر والوں نے دیا، مگر ان کی تسلی کا کیا انتظام ہے؟ ہماری تسلی کا انتظام ہے زینب کبریٰ اور اس کے بچے، اور ان کے لیے اللہ نے کیا انتظام رکھا؟ ان کے لیے بھی ایک انتظام رکھا، اور وہ عجیب انتظام ہے۔ یہ وہ دن اور رات ہے جب اہل بیت زندان شام میں وقت گزار رہے ہیں۔ جن لوگوں نے سیریا میں کبھی ونٹر کیا ان کو پتا ہے کہ وہاں کا ونٹر کتنا سخت ہوتا ہے، اور جنہوں نے کبھی سیریا کا سمر کیا ہے انہیں پتا ہے وہاں کا سمر کتنا سخت ہوتا ہے۔ سردی ہے تو وہ ایکسٹریم پر برفباری تک ہوتی ہے، اور گرمی ہے تو وہ ایکسٹریم پر۔ تبھی روایت ہے کہ کھال جل گئی تھی، بلکہ جل کے کھال اترنے لگی تھی بدن سے، اور جس قید خانے میں اس پہ کوئی چھت نہیں۔ سردی اور گرمی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں۔ جملہ شاید میں نے پہلے پڑھا بھی تھا، کمبل اور چادر تو چھوڑیے، کبھی کبھار ایسا ہے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، بہت سردی لگتی ہے تو ہم لباس ڈبل کر لیتے ہیں، شرٹ کے اوپر دوسری شرٹ پہن لیتے ہیں، وہاں لباس بھی کوئی نہیں ہے۔ تبھی تو جس جلے ہوئے کرتے میں شام غریبہ سکینہ کربلا سے چلی، اسی جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا۔ اس قید خانے میں 1 سال گزار رہے، اور کل کی رات آئے گی جب میں مصائب پڑھوں گا اور بری دنیا میں پڑھے جائیں گے کہ اس سے رہائی ملنے والی، لیکن آج ابھی قید خانے میں ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کی مظلومیت ایسی، پتھر بھی پگھل کے پانی بن جائے۔ اہل بیت کی مظلومیت ایسی ہے، پتھر، چنانچہ 7ویں امام کے حالات میں ملتا ہے کہ ہارون ایک سے ایک ظالم ڈھونڈ کے لاتا تھا قید خانے کی نگرانی کے لیے، جو سپرویژن، اور وہ بھی اہل بیت کو دیکھ کے موم ہو جاتا تھا۔ آدمی بدلتے بدلتے ہارون پریشان ہو گیا۔ یہاں بھی یہی، یزید نے ظالم ترین انسان کو ڈھونڈ کے اہل بیت کی اس جیل کا جیلر بنایا تھا، لیکن وہ اہل بیت کی مظلومیت دیکھ رہا اور اس مظلومیت میں اطمینان دیکھ رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے الحمدللہ الذی ابلانی، سجاد کہہ رہے ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا۔ امتحان بھی ہر ایک کا نہیں لیا جاتا۔ اللہ اللہ، بھوک میں، پیاس میں، سکینہ کی شہادت میں، اس گرمی میں، اس سردی میں، اور پھر اتنا اللہ کے اوپر بھروسہ اور اطمینان۔ جیلر بہرحال ہے تو انسان نا، چنانچہ وہ تھوڑا تھوڑا سافٹ کارنر اس کے دل میں پیدا ہوا۔ مگر ایک دن آتا ہے مولا سجاد کے پاس اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میں پہلے تو آپ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا،
اور ابھی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کا اس جیل خانے میں یہ مظالم جس طرح آپ برداشت کر رہے ہیں، میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، سافٹ کارنر، اور میں کچھ کر تو نہیں سکتا ہوں، لیکن مولا آپ کو پتا ہے نا کہ میں کتنا لینینٹ ہو گیا ہوں، جتنا میرے اختیار میں ہے میں آپ کو سہولتیں دے رہا ہوں نا۔ مولا نے کہا ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کریم ابن کریم ہے، ذرا سی کوئی ان کی خدمت کرے، پہلی محرم کی مجلس میں بھی میں نے پڑھا یہ کریم ابن کریم ہے، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہا لیکن مولا ایسا تو نہ کیجئے نا کہ میں قتل ہو جاؤں، میرے گھر والے قتل ہو جائیں، میرا پورا گھرانہ مار دیا جائے، میرے گھر کو کھدوا کے پھینک دیا جائے۔ مولا سجاد نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا، تیرا جملہ بتا رہا ہے تجھے ہم سے کوئی کمپلین ہو گئی ہے۔ کہا کہ مولا آپ کو پتا ہے نا یزید کتنا ظالم، اگر اسے یہ پتا چل گیا کیا روز آنا رات کو آپ کے قافلے کی کوئی بیوی قید خانے سے نکل کے باہر سڑک پہ آ کے بیٹھ جاتی اور ساری رات روتی ہے اور ماتم کرتی، اگر یزید کو پتا چل گیا تو میرا پورا گھرانہ مارا جائے گا، خالی اکیلا میں نہیں۔ مولا سجاد نے کہا ایک بات تو بتا دے، قید خانے کو شام کے وقت تو خود بند کرتا ہے؟ کہا جی مولا۔ لاک لگا کے جاتا ہے؟ جی مولا۔ اگلی صبح کو تو آتا ہے تو یہ لاک لگا ہوتا ہے کہ ان لاک ہوتا ہے؟ کہا مولا لاک لگا ہوتا ہے۔ کہا اگر قید خانہ بند ہے تو اگر ہم میں سے کوئی باہر جانا بھی چاہے تو یہ کیسے جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب وہ چکرا گیا، اس وقت تو یزید کا ظلم تھا نا ذہن میں، چکرا گیا۔ کہا یبنا رسول اللہ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو مولا سجاد نے کہا کہ تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ ہمارے قافلے کی کوئی بیوی باہر نکل کے ماتم کرتی ہے؟ کہا مولا دو وجوہات سے، نمبر ایک ان کا لباس ویسا ہی ہے جیسا آپ کے گھرانے کا لباس ہے، عرب میں ہر علاقے کا لباس دوسرے سے مختلف ہے، آپ کا لباس جیسا آپ کے گھرانے کی بیویاں ویسے، دوسرا چلے لباس پھر بھی سملر ہو لیکن وہ وہی نوحے پڑھتی ہیں جو آپ کے یہاں پڑھے جاتے ہیں، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا عباس، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا اکبر بیٹا، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا اصغر۔ یہی تو میں دن بھر آپ کے خاندان کی عورتوں سے سنتا ہوں، ماتم بھی وہی ہو رہا۔ مولا نے کہا اچھا اب اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ یہ کہے کہ مولا قید خانے کے اندر آ گئے۔ زینب کبریٰ کو آقا حسین نے شام غریبہ کہا تھا زینب امامت تیرے حوالے ہے، میرے سجاد کی حفاظت کرنا۔ زینب گھبرا کے بیٹھی تھی، کہا سجاد بیٹا یہ ظالم کا آدمی اتنی دیر تک کیا باتیں کرتا رہا؟ مولا نے تفصیل بتائی، زینب حیران ہو گئی، کہا کہ سجاد بیٹا اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جانا، آدھی رات کا وقت ہے۔ وہ جیلر گھبرایا آیا اور کہا فرزند رسول ذرا باہر نکل کے دیکھیے، آج بھی وہی بی بی باہر بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہیں۔ سجاد تو امام معصوم ہے نا، ان کو تو معلوم ہے نا، لیکن آواز دی پھوپھی اماں آپ نے کہا تھا ذرا چلے میرے ساتھ۔ زینب باہر نکلی، آدھی رات کا وقت ہے، ہر طرف سناٹا ہے۔ زینب نے دیکھا واقعاً ایک سیاہ پوش بیوی، ایک نقاب پوش معظمہ زمین پر بیٹھی ہیں، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، ہائے میرا اصغر۔ ماتم جاری ہے۔ سجاد جیلر کو لے کے دور چلے گئے، زینب قریب آئیں اور ایک مرتبہ کہا کہ اے نقاب پوش معظمہ پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، میرے لوٹے گھر کا ماتم کسی نے نہ کیا لیکن آپ نے میرے لوٹے گھر کا ماتم کیا۔ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو کون کرے گا؟ زینب اور گھبرا گئی، کہا بی بی آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میں نے پہلے ہی آواز سنی ہے، للہ اپنا تعارف تو کرائیے کہ آپ کون ہیں؟ رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ذرا سا ہٹایا، زینب نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے میری ماں فاطمہ زہرا شام کے قید خانے کے باہر سڑک پر بیٹھی ہائے میرا لال کہہ رہی اور کہہ رہی ہے زینب بیٹی گھبرانا نہیں، میں مدینے سے کربلا بھی تیرے ساتھ آئی تھی، میں کربلا سے شام بھی تیرے ساتھ آئی ہوں، کتنا ہی بڑا امتحان ہو جائے، ظالم کتنا ہی ظلم کرے، تیری ماں فاطمہ ہر وقت تیرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ آپ کے اسی گریے کو سن کے قبولیت دعا کا یقینی وقت ہے کہ میں دعا کروں، اعلان دوہرا دوں کہ کل جو کہ اہل بیت کی رہائی کی تاریخ ہے، اس لیے الاسر اسلامک سینٹر میں مجلس کے فوراً بعد دعا نہیں ہوگی۔
بلکہ نوحہ خوانی شروع ہو جائے گی اور عماری کا جلوس اسی ہال میں نکلے گا. جن مومنین اور مومنات کو زیارت کرنا ہے تو وہ تقریباً اگر مجلس نہیں سننا ہے تو اس سے 5 منٹ پہلے آن لائن آ کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ اس زیارت میں عماری کی زیارت کے ثواب میں شریک ہوں. خدا بندہ تجھے کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ فاطمہ زہرا کے ان مصاحب کا واسطہ، فاطمہ کے لوٹے گھر کا واسطہ، جو مومنین و مومنات گریہ کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا کی کسی گوشے میں ہوں، انہیں، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھروں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ العصر اسلامک سینٹر کی انتظامیہ جو یہ مجلس منعقد کرا رہی ہے، ہمارے یہاں آن لائن میں تعاون کرنے والے یہ نوحہ خان و سوز خان، خدا بندہ ہمارے تمام صاحبان ایمان جو یہ مجالس آن لائن سن رہے ہیں، ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا کر دے. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ بیمار امام کی بیماری کا واسطہ دنیا بھر کے بیماروں کو، خصوصاً کراچی میں جو ہاسپٹلائز ہیں، سید ذوالفقار کاظمی اور کووڈ کے مرض میں جتنے لوگ مبتلا ہیں، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور اسلام کی شفا یابی کے لیے سب سے زیادہ بیمار تو اسلام ہے، اسلام کی شفا یابی کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین اسلام کو شفا دینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا حسین. Hey,
لہر